اسلام آباد پولیس میں جلد بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے متوقع ہیں۔ 3 اہم SSPs مڈ کیریئر کورس کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی پولیس میں اہم عہدوں پر تقرر و تبادلوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے 3 اہم افسران کو مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ افسران کے کورس جوائن کرنے کی صورت میں کئی اہم ذمہ داریاں تبدیل ہوں گی۔ کورس 17 نومبر سے 23 جنوری تک جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تبدیلیوں کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ تمام کوششوں کے باوجود افغانستان کی جانب سے دہشت گرد حملے بند نہ ہوئے۔ پاکستان پر حملے بھارت کی شہر پر کیے جا رہے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ متقی حملوں کے وقت دہلی میں موجود تھے۔ پاکستان کو افواج پاکستان کے ذریعے مؤثر جواب دینا پڑا۔ ہم نے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر وقتی بہانے اور ٹائم ضائع کرنے کو قبول نہیں کریں گے۔ افغان حکام سنجیدہ ہیں تو مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں اور دوست ملک قطع تنازع کے حل کے لیے سنجیدہ اور مخلص کوششیں کر رہا ہے۔ خطے میں ترقی کا جو دورہ ہے وہ شروع ہو، تمام کاوشوں کے باوجود یہ نہ ہوا۔ جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بالکل دا بال از ان دیئر کورٹ۔ واقعی وہ سنسیئر ہیں اپنی جو سیز فائر کے لیے جو انہوں نے درخواست کی ہے، اب وہ بات آگے بڑھائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کا ساتھ دیا لیکن اس کے بدلے میں ملک کو نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ پاکستان نے کئی دہائیوں سے ہمسائے کا فرض نبھایا مگر اب مستقل حل کی ضرورت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ماضی میں کئی جنگوں کے بعد جو شواہد اور نتائج سامنے آئے ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں دوست و دشمن میں تمیز کرنی ہوگی اور افراد کی شناخت کا عمل ضروری ہے۔ ہمیشہ افغان عوام کا ساتھ دیا، بدلے میں نقصان اٹھایا۔ خواجہ آصف نے کہا ماضی کی جنگوں کے نتائج و شواہد کا حساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوست و دشمن میں فرق کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جمعے کو شکرانے کے اقدامات ہوں گے۔ تحریک لبیک کے رہنما سرکاری ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے۔ ہر بار کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تحریک لبیک کی شرائط ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ان کے فہرست میں قاتلوں اور دہشت گردوں کی رہائی کے مطالبات شامل تھے۔ یہ ریلی فلسطین کے لیے نہیں بلکہ مجرموں کی رہائی کے لیے نکالی گئی تھی۔ اس دن کسی پر بلا جواز تشدد نہیں ہوا۔ کارروائی صرف پرتشدد عناصر کے خلاف کی گئی۔ شرپسند عناصر گھروں اور عمارتوں سے براہ راست فائرنگ کر رہے تھے۔ ریاست کسی کو ہتھیار اٹھانے یا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کل جمعے کو اظہار تشکر منائیں گے فلسطین کا، نہ کہ اظہار پروٹیسٹ کریں گے وہاں پہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آپ کو خود یہ بات بتائیں گے۔ 2:30 بجے تک سرکاری ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہے اور مذاکرات کرتے رہے۔ ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ اس دن کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری۔ اتنی آسانی نہیں تھی، جنہوں نے گھروں میں اور مساجد کے میناروں پہ پوزیشنیں لی ہوئی تھیں اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں پرامن مظاہرے ہوئے، کہیں تشدد نہیں ہوا۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر جدید اسلحے کے ساتھ سڑکوں پانا افسوسناک ہے۔ TLP کے مسلح احتجاج نے مذہبی جذبے کو تشدد میں بدلنے کی کوشش کی۔ جب دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے، کچھ عناصر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ SHO شیخو پورہ کو 21 گولیاں مارنے والے درندے قانون سے نہیں بچ سکیں گے۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے۔ جلاؤ گہراؤ اسلحہ استعمال ناقابل قبول ہے۔ قانون
کے نام پر بغاوت یا فتنہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انتظامیہ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، کئی پتہ نہیں ٹوٹا، مگر یہ واحد اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اس ایس ایچ او شیخو پورہ کے گھر والوں سے پوچھیں کہ جب اس کو گاڑی سے اتار کے 21 گولیاں ماری گئی، امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پرامن احتجاج کیا جماعت اسلامی نے نہیں کیا؟ آئین پاکستان بھی جب احتجاج کی اجازت دیتا ہے، انتظامیہ سے کچھ اجازت لینے کے معاملات۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف آہنی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں خون ریزی، شرانگیزی اور فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے مبینہ اشتعال انگیز بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ حکومت نے واضح کیا کہ ریاستی کارروائی کا ہدف کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں، بلکہ صرف وہ عناصر ہیں جو بدامنی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ نفرت انگیز تقریر یا اشتعال پھیلانے کے لیے مساجد و مدارس کے استعمال پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ممبر مدرسے سے نفرت پھیلانے پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس کیا گیا۔ احتجاج کے نام پر شرانگیزی پر آہنی گیر مزید تنگ گرفت کیا جائے گا اور بانی پی ٹی آئی کے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب بات کریں پارلیمنٹ کی اہمیت ختم، جعلی مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ مت ہارے تو نہیں ہو نا، چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ خبر دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی حکومتی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کری۔ وزیراعظم ہاؤس پہنچے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکراتی وفود بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے سامنے وفاقی سطح پر مشاورت نہ ہونے سمیت مختلف تحفظات رکھے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، آزاد کشمیر کے بحران اور سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان بیان بازی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نیر حسین بخاری، ندیم افضل چند اور شہری رحمان شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کیے جائیں۔ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور ان کا وفد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وزیراعظم ہاؤس سے روانہ ہو گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے بھی پیپلز پارٹی قیادت کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملک کی داخلی صورتحال اور چیلنجز پر حکومتی اور سیاسی جاری اعلامیہ کے مطابق قیادت کا اتفاق رائے کیا گیا۔ وزیراعظم بلاول بھٹو کے ہاں ملاقات، سیاسی حکومتی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے سامنے وفاقی سطح پر مشاورت نہ ہونے سمیت مختلف امور پر گفتگو کی۔ وزیراعظم بلاول بھٹو کے ہاں ملاقات، سیاسی حکومتی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے سامنے وفاقی سطح پر مشاورت نہ ہونے سمیت مختلف تحفظات رکھے۔ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیراعظم نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم اور سہیل افریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وزیراعظم اور سہیل افریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔
کبھی مایوس نہیں کروں گا. بانی کو آئین و قانون کے مطابق رہا کروائیں گے. ہمارے پاس پرامن احتجاج کا آپشن بھی موجود ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کر کے مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں. انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں. بانی کی رہائی کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے. پھر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی سیاست کرتی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کارکنان کو صبر و تحمل کی اپیل بھی کی. شہباز شریف صاحب کا انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور آپ لوگ میرے بانی کرے کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ بانی تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دے دیا ہے. سہیل آفریدی کو اپنی مرضی سے کابینہ تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ بیرسٹر سیف کو صوبائی کابینہ میں شامل نہ کیا جائے. مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سہیل آفریدی پر چھوڑ دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق علی مین کی جانب سے بھی سہیل آفریدی کو صوبائی کابینہ کے لیے 3 نام دیے گئے ہیں. بانی کی ہدایت کے بعد صوبائی کابینہ کی تشکیل میں سہیل آفریدی کا فیصلہ حتمی ہوگا. مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سہیل آفریدی کا ہوگا. بانی تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دے دیا ہے. سہیل آفریدی کو اپنی مرضی سے کابینہ تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی ہے. علی مین کی جانب سے بھی سہیل آفریدی کو صوبائی کابینہ کے لیے 3 نام دیے گئے ہیں. نو ملتحب وزراء کے پیر سہیل آفریدی کے قریبی حلقے میں آئی ایس ایف کے عہدیدار سرگرم ہیں. تمام فیصلے تنظیمی مشورے سے طے پا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق کوئی سینئر رہنما سہیل آفریدی کے ساتھ مشاورت میں شامل نہیں ہے. مینا خان آفریدی سہیل آفریدی کے چیف ایڈوائزر کے طور پر ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. ذرائع کے مطابق علی بن گڈا پور نے سہیل آفریدی کو اہم مشورے دیے اور پختون یار خان اور میجر ریٹائرڈ ساجد کے نام صوبائی کابینہ کے لیے تجویز کیے. پارٹی رہنماؤں نے دونوں ناموں پر تحفظات کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ ان فیصلوں پر پارٹی قیادت سے مزید مشاورت کی جائے. ضلع کے سہیل آفریدی کے قریبی حلقے میں آئی ایس ایف کے حوالے سے عام مشاورت. سہیل آفریدی کے مشاورت میں کوئی سینئر پارٹی رہنما شامل نہیں. علی مین کی جانب سے پختون یار خان میجر ریٹائرڈ ساجد کے نام تجویز کیے گئے ہیں. تجویز کردہ ناموں پر پارٹی رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے سہیل آفریدی کے قریبی حلقے میں آئی ایس ایف عہدیدار سرگرم ہو گئے ہیں. ناظرین سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں انڈیپینڈنٹ عاصمہ جہانگیر گروپ کے امیدوار ہارون رشید 1947 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ہیں. ہارون رشید کے مد مقابل پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف نے 1511 ووٹ حاصل کیے. ہارون رشید کو لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، بنو، ڈی آئی خان، سوات، ایبٹ آباد، حیدرآباد اور سکھر سمیت بیشتر شہروں میں برتری حاصل رہی. اسلام آباد میں توفیق آصف کو معمولی سبقت ملی. انہوں نے 359 جبکہ ہارون رشید نے 341 ووٹ حاصل کیے. بانی پاکستان تحریک انصاف بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وکیل صفائی سلمان صفدر کی حتمی دلائل مکمل کر لیے. آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن اور وکلاء صفائی جواب دیں گے. مقدمے کی سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت پیش کیا گیا. مقدمے کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی. مقدمے کی سماعت اسپیشل جج سینٹر اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن وکلاء صفائی جواب دیں گے. بانی تحریک انصاف اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آپ کو بتاتے چلیں کہ وکیل صفائی سلمان صفدر کی حتمی دلائل مکمل کر لیے. سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر آمد ہوئی ہے. صدر مملکت کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. صدر آصف علی زرداری نے شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے صبر جمیل کی دعا کی. صدر مملکت کا لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم بھارت نواز فتنہ خاری دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے. قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. ملک میں امن کے قیام کے لیے شہداء کی قربانیاں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی.
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है, जिसमें अमरीकी पाकिस्तान शराकत दारी को मजबूत बनाने और मुश्तरका खुशहाली, इल्म के तबादले और पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म को दोहराया गया। इस मौके पर एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और माहौलियाती इस्तेहकाम के शोबों में ताउन के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और अमरीका का तालीम, साइंस और तरक्की में ताउन जारी है। एहसन इकबाल ने इल्म और जिद्दत में नई शराकत दारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मालिक दारीना ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। नाज़रीन, तुर्क सफ़ीर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। तुर्क सफ़ीर और लाहौर चैम्बर के सदर की दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। इजलास में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरजीही तिजारती माहिदा बढ़ाने पर भी इत्तेफाक के राय हुआ है। मुलाकात में लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुर्रम लोधी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। और अब बात करें पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली पर तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में FCDO के सीनियर हुकाम, PIA स्टाफ, बरतानवी पाकिस्तानी ताजरों और मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि इससे तिजारत, सयाहत और नकल हमल को फ़रोग़ मिलेगा और नए मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA अमले का शुक्रिया अदा किया। 25 अक्टूबर से PIA इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।